یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت پسند کشمیری عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی صدر کے دورے کے موقع پہ مکمل ہڑتال کر کے دنیا کو بتا دیں کہ بھارتی صدر کی جو اپنی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں ایما پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے انہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی صدر کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پورے مقبوضہ علاقے میں خون ریزی جاری ہے اور کشمیری شہداء کی میتوں کو لواحقین کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں مذہبی رسومات کے بغیر نامعلوم قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے جن کی ضمانت 1948 کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں دی گئی ہے۔ ترجمان نے سول آبادی کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال اور بھارتی صدر رام ناتھ کووند کے دورے کے خلاف عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے غیر اعلانیہ کرفیو اور سخت پابندیوں کی شدید مذمت کی۔ جموں کشمیر اسلامک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین محمد یوسف نقاش نے بھی بھارتی صدر کے مجوزہ دورے کو بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کشمیری عوام سے مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ نے بھارتی صدر رام ناتھ کووند کے دورے مقبوضہ کشمیر کے خلاف 27 جولائی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا سرجان برکاتی نے بھی بھارتی صدر کے دورے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ حریت قائدین نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا کو نافذ کرنے کے لیے وردیوں میں ملبوس لاکھوں بھارتی دہشت گرد روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلوں میں کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آئینی اور ثقافتی یلغار کے ذریعے کشمیریوں کی شناخت کو مٹانے کے لیے سنگھ پریوار کے لاکھوں دہشت گردوں کو جعلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کی جا رہی ہیں اور انہیں دیہی دفاعی کمیٹیوں کے نام پر مسلح کیا جا رہا ہے۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ افغانستان کے اندر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے بھارت کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ بھارت کو نہ صرف یہاں آئندہ کے لیے اپنا کوئی کردار دکھتا ہے بلکہ اس کو افغانستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی صاف ڈوبتی نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوششوں پر دنیا بھر میں پاکستان کی تحسین کی جاتی ہے۔ ان حالات میں مودی سرکار کی بوکھلاہٹ صاف ظاہر ہے، لہذا آج بھارت کے اندر گودی میڈیا کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کو طالبان تحریک کے ساتھ جوڑنے کی کوششوں کے علاوہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بارہا کہا ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک میں کبھی شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت کریں گے۔ افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان کی یہ ضرور خواہش ہے کہ یہ اسلامی ملک بھارت کے فساد سے محفوظ رہے اور افغان امن عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، کیونکہ افغانستان کے اندر بدامنی سے دونوں ہمسایہ ملک بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں مودی سرکار کے مکر و عزائم سے اس کے سبھی پڑوسی ملک خوب واقف ہیں، لہذا کشمیری عوام کی مبنی برحق جدوجہد کو طالبان کے ساتھ جوڑ کر بھارت اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں اپنی جاری ریاستی دہشت گردی کی پردہ داری نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ علاقے میں 500 سے زائد مزاری شہداء اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ کشمیری عوام بھارتی جبر سے آزادی کے لیے کئی دہائیوں سے برسر پیکار ہیں اور قابض بھارتی فوج کشمیریوں کا جائز حق چھیننے کے لیے بے دردی سے ان کا خون بہا رہی ہے۔